اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال قبول ہو، اس کے لیے کچھ خارجی امور ہیں جن پر آپ کی نظر ضروری۔ سب سے پہلے اپنے پیٹ کو، لقمے کو دیکھیں، یہ حلال ہے یا حرام۔ اگر وہ لقمہ حلال کا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کی نماز، اعمال، روزے سب کچھ قبول۔ اور اگر آپ نے ماہ رمضان میں حرام خوراک میں کوئی چیز ملائی ہے اور کھائی ہے، زیادہ کم تول کے، کم ناپ کے، ملاوٹ کر کے، دھوکہ کر کے، جھوٹ بول کے، رشوت سے، سود سے، یا کسی امانت میں خیانت ڈال کے، یا کسی کی چیز پر چوری کر کے، قبضہ کر کے اگر آپ نے کوئی لقمہ کھا لیا ہے تو یاد رکھیں پورا ماہ رمضان آپ کا برباد ہو۔ کچھ نہیں ہے پلے سوائے بھوک اور پیاس، یہ عقل حلال۔ اس کے بعد اگر چاہتے ہیں کہ اعمال آپ کے محفوظ رہے، کر تو لیے آپ نے، تراویح پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اعمال کر لیے، اب محفوظ رہے، آئندہ رمضان تک آپ کے اعمال محفوظ رہے، اور آئندہ جب رمضان آئے گا تو سال بھر چھوٹے موٹی غلطیاں جو ہیں اللہ رمضان کے آنے کی اور پچھلے رمضان صحیح گزارنے کی برکت سے انہیں معاف کر، لیکن اگلے رمضان سے پہلے ذرا اپنی نیکیوں کو محفوظ کیجیے۔ اور یاد رکھ، اور یہ میری بات لکھ لیں اور پلے بات، جس شخص نے شوال کا چاند دیکھ کے، عید کا چاند دیکھ کے آئندہ رمضان کے چاند چڑھنے تک ایک فرضی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اس کے پچھلے ساری زندگی کے اعمال برباد۔ کوئی حیثیت نہیں اس کے روزوں کی۔ من ترک الصلاۃ مکتوبہ متعمدا فقد کفر۔ ایک نماز، ایک۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے پچھلے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائے، کچھ اعمال ایسے کہ گناہ بھی محفوظ ہے اور نیکیاں بھی محفوظ ہے، قیامت والے دن تولی جائے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں جس سے کی ہوئی اعمال نیکیاں برباد کر۔ نماز کو چھوڑا، کفر میں چلے، پچھلا معاملہ بالکل چٹکلے صاف ہے، کلین، بالکل کچھ نہیں رہا آپ کے پلے، کھاتا ہی صاف ہو گئے۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، نماز چھوڑ گئے، رمضان گیا ہے تو میں نماز کیوں پڑھوں، بس پھر آئندہ رمضان آئے گا تو مسجد میں آؤں، رمضان آئے گا تو یہ آئے گا۔ پورا 11 مہینے شیطان، اور ماہ رمضان میں آ کے مسلمان ہو، پچھلے اعمال آپ کے برباد۔